قرآن تھے، جب حضرت عائشہ کو بتایا گیا وہ عذاب قبر والی بات کہ اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ آیا اور روایت بیان کی گئی. اور راوی بھی کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. کوئی عام راوی بھی نہیں، نبی کا صحابی ہے، اور سارے صحابہ سچے اور عادل ہیں. لیکن ایمان بالقرآن کا کمال دیکھو کہ جب روایت آئی آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں واہلا اللہ راضی ہو ابن عمر پہ بھول گیا. ابن عمر کیا ہو گیا؟ بھول گیا. یہ نہیں کہا کہ جھوٹ کہا، بھول گیا، سمجھ نہیں سکا. اور ساتھ جملہ کہا حسبکم القرآن، اے لوگو تمہیں قرآن کافی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی بھرے کوئی. روئیں گھر والے اور پھینٹی میت کی لگے، رو گھر والے رہے ہیں، سزا میت کو ملے. تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن کا قانون نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی. یہ تمہارے ملک کا قانون تو ہو سکتا ہے کرے گنجا تے بھرے ننگا، کرے گنجا تے بھرے ننگا، یہ تو ہو سکتا ہے. کرے ننگا تے کرے بھنگا، یہ ہو سکتا ہے. کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. جو کرے گا وہ بھرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر کہتے ہیں گناہ. یہ بھی ذرا خیال رکھنا، وزر کس کو کہتی ہے؟ کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. اس کو صحیح سمجھائے اہل حدیث بھائیوں نے اور فرقہ عثمانیہ نے. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا. میں نے خود پوچھا اور کتابوں کے اندر علم الکلام خیر الکلام دیکھنا، کتابوں میں لکھا. اب ان پر جب سوال ہوا، بھئی حنفی تو قرآن پیش کر رہے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کی اجازت نہیں، وہ تو سورۃ الاعراف کی آیت پڑھتی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. یہ تو قرآن کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. اور پھر قرئ کا قاری حدیث سے دکھاتی ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے مقتدیوں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. جو قرئ جب پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو وہ میرے نبی نے متعین کر دیا. بخاری مسلم میں مسلم کے لفظ ہیں اذا قرأ فانصتوا، اور ادھر اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، مقتدیوں تم نے آمین کہنا ہے. قولوا آمین، وظیفہ تقسیم کر دیا. اور صحابہ ابن مسعود نے مانا کیا، ابن عباس نے مانا کیا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کی اجازت تو نہیں ہے. اب ہمارے دوستوں پہ جب بوجھ بڑھا، کہا بھئی تم بھی قرآن پیش کرو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ دعویٰ تو ہے نا ہم حاملین کتاب و سنت ہیں، اللہ جانے کون سی کتاب. تو جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے ہمت کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی آیت ہے. وہ کون سی؟ کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری. بلے بلے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو سمجھ گیا کہ مقتدی کا فاتحہ پڑھنا بوجھ ہے وزرے. اگر مقتدی کا فاتحہ پڑھنا وزر اور بوجھ ہے تو پھر تو میرے والی بات تو نے مان لی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی گی کہ نہیں. بھائی وزر گناہ کو کہتی، گناہ دلیل آ رہی ہے مقتدی نہ پڑھے فاتحہ تو مقتدی کی نماز نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی فاتحہ مقتدی کا وظیفہ ہی نہیں. اٹھا مسلم شریف، لا صلاۃ پڑھتا ہے، تجھے نئی حدیث سناؤں. لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ
وہاں لا صلاتا یاد ہے، لا قراتا بھی پکا، لا قراتا مال امامی فی شیء من الصلاۃ، کسی نماز میں مقتدی پر کوئی سورت پڑھنا نہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراء۔ اور اس روایت کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں صاف لکھا، حضرت جابر تک سند صحیح ہے، حضرت جابر صحابی تک سند صحیح ہے۔ یہ غیر مقلدین کا امام البانی ارواء الغلیل میں لکھتا ہے جابر تک سند صحیح ہے۔ میں نے کہا صحابی تک جب صحیح ہے نا تو صحابہ کی صحت ہم قرآن سے دکھا دیں گے۔ صحابہ تک تو مان لے اور جو صحابہ راوی ہم پہ چھوڑ دے۔ جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آیا وہ جی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہذا مقتدی کو اپنی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ بلے کیسا استدلال ہے؟ تو میں نے کہا پھر اگلی سورت بھی پڑھنی چاہیے۔ سمجھ تمہیں نہیں آئی؟ اگلی سورت میں تو اتفاق ہے نا کہ مقتدی نے نہیں پڑھنی، فاتحہ کے بعد والی سورت تو کس نے پڑھنی ہے؟ تو یہاں پر بھی فٹ کرنا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔